وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک آیت کی تلاوت کروں گا، دوسری دفعہ کروں تو آپ میرے ساتھ کریں گے، اور میں اس آیت کا جو آخری حصہ ہے سمجھتا ہوں کہ مرحوم پروفیسر یوسف یعقوب صاحب رحمہ اللہ اس کے حقیقی مصداق تھے۔ سورۃ النحل کی آیت ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور اللہ مثال بیان فرماتے ہیں دو انسانوں کی، ان میں سے ایک گونگا ہے، کوئی کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، وہ جہاں اسے بھیجتا ہے وہ کوئی خیر لے کے نہیں آتا۔ کیا یہ شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پہ قائم ہوتا ہے؟ اب اس آیت کو میرے ساتھ پڑھیے گا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ میں سمجھتا ہوں نصیحت کے حوالے سے جو مجھ سے پہلے آپ مدلل مفصل گفتگو سن چکے وہ کافی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس شخصیت جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارا میچ کیا ہے، ہم ان کے ساتھ کیسے اپنا رشتہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ میں چونکہ 1994 میں اسلام آباد آیا، میری فیکلٹی بھی عربی کی ہی تھی، اور پروفیسر یوسف یعقوب صاحب رحمہ اللہ استاد تھے وہاں پہ۔ مجھے بالواسطہ پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن چونکہ میرا علماء سے تعلق الحمدللہ تھا تو میری ان کے ساتھ دوستی تھی۔ میں نے اس شخص سے جو قرآن کی اس آیت میں آخری دو باتیں کی نا، اللہ نے انصاف پسند ان کو پایا، انہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ بھی انصاف کیا، طلباء کے ساتھ بھی انصاف کیا، اور علم اور علماء کے ساتھ بھی انصاف کیا، یعنی جس حد تک میں جانتا ہوں۔ اور پھر وہ اس دھرتی پہ بوجھ نہیں تھے، اللہ نے اسی لیے قابل رشک جنازہ ان کا اٹھایا۔ تو اب یہ آپ کی ایک نسبت اس مدرسے کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی ہے۔ ہمارے بھائی چودھری ارشد صاحب کی محنتوں کے بعد انہیں جن کی سب سے زیادہ میرے علم کے مطابق علمی طور پر شفقتیں حاصل رہیں، ان میں سر فہرست مرحوم کا نام آتا تھا۔
انہوں نے جو زندگی کا ایک موٹو میرے علم کے مطابق بنایا تھا، اس کو اقبال اپنے شعروں میں یوں بیان کرتا ہے: جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے، خدایا میری آرزو یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تو اب یہ دو کردار قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں سورۃ النحل میں۔ النحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، کمزور ترین انسیکٹ ہے، مکھی ہے، لیکن اس کائنات کا اتنا بڑا نظام یہ مینج کرتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ سائنسدانوں نے جب اس کی ریسرچ کی، اس کے کھانے اور اس کے شہد دینے کا راستہ ایک ہی ہے۔ اکثر مخلوقات میں کھانے کا راستہ اور ہے، انٹیک اندر لے جانے کا اور باہر نکالنے کا اور ہے۔ اتنی سی اس مخلوق کے اندر کائنات نے اتنا بڑا نظام رکھا ہے کہ اگر انسان اسی لیول کا، اسی معیار کا شہد بنانا چاہیں تو سائنسدانوں نے کہا ہے جاپان کے دارالخلافہ ٹوکیو جتنا بڑا کارخانہ لگانا پڑے گا، جس میں ہزاروں پروسیس سے گزرنے کے بعد شہد بنے گا۔ اس کو اللہ نے کہا وَأَوْحَى إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ ہم نے اس کو وحی کیا، اور یہ کائنات کا ایک عجوبہ، اس میں مؤنث جو شہد کی مکھی ہے وہ پورے نظام کو چلاتی ہے، ملکہ کہلاتی ہے۔ اس صورت میں جس میں اس کا تذکرہ ہے، جس صورت کا نام اس مکھی کے نام پہ ہے، اس میں اللہ نے کہا انسانوں میں دو کردار ہیں، ایک وہ ہیں جو دھرتی پہ بوجھ ہیں، دوسرے وہ ہیں جن کو دھرتی اٹھانا اپنے لیے اعزاز اور فخر سمجھتی ہے۔ اور سورۃ الملک رات کو تلاوت کرتے ہیں نا، سب کیا کرے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کیا وہ شخص ہدایت پر ہے جو اوندھے منہ چلتا ہے، یعنی سر نیچے ہے ٹانگیں اوپر، کیا وہ سیدھا ہے، وہ ہدایت پہ ہے، یا وہ جو سیدھا راستے اختیار کرتے ہوئے اپنے پاؤں پہ درست طریقے سے چلتا ہے؟ اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو دونوں کردار اپنے سامنے نظر آئیں گے۔ ایک وہ کردار ہے جو محتاج ہیں، کمزور ہیں، لاغر ہیں، پٹے ہوئے ہیں، زمین پہ چلتے ہیں، جہاں جاتے ہیں لوگ ان کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور ایک وہ کردار ہیں جن کی عزت نفس، جن کا کردار، جن کی شخصیت، جن کے معیار، جن کے اصول انہیں اس بات پہ پابند کرتے ہیں کہ وہ پھر شاہی کی طرح بسیرا پہاڑوں پہ کرتے ہیں، زمین کی طرف گدھ کے انداز میں نیچے آ کے مردار نہیں کھاتے۔ آسمان پہ یہ دونوں اڑتے ہیں، گدھ بھی اڑتا ہے، شاہی بھی اڑتا ہے۔ شاہی اونچی اڑان اڑتا ہے، پرندوں میں سب سے اونچی اڑان پہ اڑنے والا، اس لیے اقبال کا جو وہ تصور ہے اس میں شاہی نظر آتا ہے۔ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، نہیں تیرا نشیمن کسر شاہی کے گنبد پر۔ تو وہ شاہین جو اوپر اڑتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور نیچر پہ تحقیق کرنے والوں نے اس پہ تحقیق کی ہے، وہ مرنا برداشت کر لیتا ہے، وہ مردار نہیں کھاتا، وہ کسی کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا۔
وہ گدھ کی طرح مردار پہ نہیں گرتا۔ کیوں؟ اس نے یہ اصول بنا لیا۔ اس لیے ایک حدیث ترمذی کی یہ روایت ہے حضرت حذیفہ بن یمان سے، اور دوسری جگہ پہ یہ قول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور شیخ البانی حفظہ اللہ نے اس کی سند پہ کلام کیا ہے، ضعیف قرار دیا ہے، لیکن انہوں نے بھی اور دیگر نے بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول صحیح، اور سب نے اس کا معنی کہا ہے کہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کی تائید بار بار ملتی ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں لا تکونوا امعتن، آپ ریئیکشنری نہ بن جاؤ، آپ دنیا کو، جسے اردو میں کہتے ہیں نا چلو اس طرف کو ہوا ہو جدھر کی، اس طرح کے نہ بننا، اپنا راستہ خود چننا، اپنا راستہ خود منتخب کرنا، اور وہ کب کر سکو گے؟ جب آپ کے پاؤں میں جان ہوگی، علم کا زیور ہوگا، شخصیت میں اعتماد ہوگا، تمہاری فکر، تمہاری سوچ گدھ کی طرح مردار کھانے والی نہیں ہوگی، تمہاری شخصیت میں ایک معیار ہوگا کہ ہم اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، اس کے لیے عہدے، سلطنتیں، مفادات، جس کو قربان کرنا پڑتا ہے قربان کر دیجیے، اور یہی ہم نے اپنے اسلاف سے سیکھا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ عزت پہ حرف آنے لگا، اپنی تھیلی جس میں درہم و دینار ہیں، کشتی میں سفر کر رہے ہیں، اسی پہ گزارا ہونا ہے، عزت پہ حرف آنے لگا، اٹھا کے سمندر برد کر دیا۔ ہمارے اسلاف نے یہ طرز ہمیں سکھایا تھا، لیکن میں آج بھی اپنے طلباء سے بات کر رہا تھا، ان قرآن و سنت کے وارثان کو کیا ہو گیا جو ساری زندگی بدعات، خرافات کے خلاف لڑتے رہے، کہ آج یہ جگہ جگہ پہ دم اور درود کی دکانیں بنا کے تاجر، اور میں سمجھتا ہوں کاروباری بن کے بیٹھ کے ہیں۔ یہ تمہارا منصب نہیں ہے، تمہارا منصب تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، تمہیں دنیا میں نام پیدا کرنا ہے، اور وہ نام یاد رکھیے گا اس لیے پیدا نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلو، وہ تب پیدا ہوگا جب آپ کے ایمان میں پختگی، کردار میں اجلا پن، اور آپ کے علم میں رسوخ۔ آج آپ کے لیے صدقات و زکوٰۃ جائز ہیں، لیکن ان کا حق ادا کرو۔ اور میں یہ کہتا ہوں، یاد رکھنا تربیت یہیں سے ہوگی، فیصلہ آج کر کے نکلو گے، اس مدرسے میں موجود ہو، یہیں سے اپنی شخصیت کے بارے میں سوچ کے نکلو گے۔ اور یاد رکھنا، جو اصولوں پہ زندگیاں قائم کرنے کی کوشش کرتے، آزمائشیں ان پہ بھی آتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ آزمائشیں نہیں آئیں گی، یہ راستہ کٹھن ہے۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا سمجھ لیں گے لوگ کہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ ہرگز نہیں، بھٹی میں ڈال کے تمہیں جلایا جائے گا، آریوں سے چیرا جائے گا، سولیوں پہ لٹکایا جائے گا، مسجدوں سے نکالا جائے گا، مدرسوں سے باہر پھینکا جائے گا، عزتیں آپ کی تار تار کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن یاد رکھیے کامیاب وہی ہیں لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کرنے کی وجہ سے اپنے راستے نہیں چھوڑ دیں گے۔ اور یاد رکھیے، جب آپ راہ حق پہ ہوں گے رکاوٹیں آئیں گی۔ پروفیسر یعقوب صاحب کی زندگی کے بہت سارے پہلو میرے سامنے، اصولوں پہ سمجھوتا کرنے والا وہ شخص نہیں تھا۔ علماء اللہ نے ان کے ہاتھوں سے پیدا کیے، بڑے بڑے علماء ان کو اپنا استاد کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے، لیکن کیا تھا؟
انہوں نے اپنی شخصیت میں اعتماد پیدا کیا. اور یاد رکھیے اعتماد نہ گاڑیوں سے، نہ وسائل سے، نہ بڑے بڑے بنگلوں سے آتا ہے. اعتماد آپ کی شخصیت کے اندر ہوتا ہے. وہ جو کلاش تھے، جن کی جیبوں میں کچھ نہ تھا، کردار کے اجلے ہوئے اس قدر مضبوط تھے، پہاڑ ان سے ٹکراتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے. لیکن آج ہم چند چیزوں پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں. اور میں ابھی ایک کریکٹر کی بات سن رہا تھا، اس نے کہا یہ اپنے لیے مت سمجھنا کہ آپ دیندار ہو تو آپ دنیا میں کمزوری کی زندگی گزارو گے. نہیں، آپ کو اپنا نام پیدا کرنا ہے. اور نام پیدا کرنے کے لیے کیا ہے؟ آج آپ کی پہلی ذمہ داری علم کے ساتھ مخلص ہونا ہے. کوئی شک نہیں، ہر طالب علم اسی پروسیس سے گزرتا ہے. ابھی علماء نے جیسے ذکر کیا، سب اسی سے گزرے، ہم بھی اسی سے گزرے. لیکن جہاں بھی جاؤ گے، اگر آپ نے یہ چند بنیادی باتیں، شخصیت، علم کے ساتھ اخلاص، اساتذہ سے وابستگی، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہوئیں تو اللہ آپ کو گھیر گھار کے واپس اسی جگہ پہ لا کے کھڑا کرتے ہیں. اور آج آپ کی ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے. میں آج بچوں کو ایک بات کہہ رہا تھا اور میں آپ کے سامنے، سب کے سامنے یہ کہتا ہوں، جس ترقی اور تیزی کے ساتھ سائنس، ٹیکنالوجی آگے جا رہی ہے، حضرات والا، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ سننے والے موجود ہیں، آپ کو سننے والا بھی کوئی نہیں رہے گا. آپ کو سننے والا بھی کوئی نہیں رہے گا. ایمان والے بکریاں لے کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے جائیں گے. کس کو سناؤ گے؟ تمہاری تقریریں نہیں، تمہارا کردار تمہارے کام آئے گا. اپنے گھر میں، اپنی ذات میں، اپنی جان میں، اپنے ماحول میں ایک ایسا ولولہ، ایک ایسا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ اس کے نتیجے میں اللہ آپ سے کام لے. اور وہ کام تبھی ممکن ہوگا کہ آپ کی شخصیت میں وہ یوسف یعقوب زندہ نظر آئے. اور وہ ایسے ہی نہیں پیدا ہو جاتا، اس کو مدرسوں سے بھی دھکے دیے گئے. اس کو مولوی نے بھی، اور اس مولوی کے سے میں بھی مولوی ہوں، میں اس مولوی کی بات کرتا ہوں جو فتوے لگاتا ہے، اس نے بھی اس کو خوب رگیدا. ہمارے سامنے تھی اس کی شخصیت، لیکن کردار کا اجلا تھا، وہ اپنی گفتار کا پختہ تھا، وہ اپنے اعتقادات کا مضبوط انسان تھا. اس نے ان سب جھکڑوں کا مقابلہ کیا. اور کیسے مقابلہ کیا؟ کیا وہ لڑتا رہا؟ نہیں، وہ بیٹھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالیں دی ہیں بڑی کمال کی. مومن کی مثال کہا، وہ جو کونپل اگتی ہے، چھوٹی سی نئی جب گندم کا دانہ بوئیں تو اس کی وہ جو پہلی کونپل اگتی ہے، اس کی مثال دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہوا آتی ہے تو جھک جاتی ہے، ہوا چلی جاتی ہے تو کھڑی ہو جاتی ہے. پھر ایک جگہ پہ مثال کھجور کے تنے کے ساتھ دی، مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر ڈٹ جاتی ہے. ایک جگہ پہ مثال شہد کی مکھی کے ساتھ دی، حلال کھاتی ہے، حلال دیتی ہے، مفید کھاتی ہے، مفید دیتی ہے، اور جہاں پہ بیٹھتی ہے وہاں پہ نقصان نہیں دیتی. اور یاد رکھیے گا، یہ ذمہ داری ہے آپ پر، یہ فرض ہے، یہ قرض ہے. اس کو اگر آپ نے ادا نہ کیا پوچھا جائے گا. علم کے راستے میں ہو، نہیں بتاؤ گے، قیامت والے دن آگ کی، جہنم کی لگام پہنا دی جائے گی. بتایا، عمل نہ کیا، انتڑیاں نکال کے باہر پھینک دی جائے گی، لے کے چلتے رہو گے. ساری احادیث آپ کے سامنے ہیں. بدعمل محض دنیا کی واہ واہ لینے کے لیے ہوئے تو شاید جہنم کی آگ آپ سے بھڑکائی جائے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث کہ اول من تسجر بہم النار، سب سے پہلے جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو کئی دفعہ ان پر غشی طاری ہو جاتی تھی. اس لیے اخلاص کے بعد کردار، علم میں پختگی، اساتذہ سے وابستگی، اور جہاں سے پڑھ کے نکلے ہو وہاں کا حق ادا کرنے کے لیے آپ کی ذمہ داری بن جائے گی. آپ پر یہ ہونے والا خرچ یا آپ کے لیے کیے جانے والے یہ اہتمامات یقیناً اس وقت سب کے لیے، ان کے لیے تو صدقہ جاریہ ہیں ہی ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو حصہ ڈال رہے ہیں. آپ کے لیے یہ کئی گنا بن جائے گا اگر آپ یہ علم کا جھنڈا لے کے، اخلاص کا یہ پرچم لے کے حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسلح کر کے نکلو گے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنی اولادوں کو اگلے 10 سال بعد کے آنے والے حالات کے لیے تیار کرو. اور آج سے 20 سال بعد، 10 سال بعد حالات کیا ہوں گے ان کی سنگینی کا آپ کو اور مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے، اور اس کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا، اور اس تیاری میں وہی کردار ادا کرنا پڑے گا. مجھے آج 20-25 سال کے بعد تقریباً پڑھانے کا اتفاق ہوا، لیکن میں پھر بھی اس اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. 2 وجہ تھیں، اساتذہ کی دعائیں تھیں، اور جب یہ کتابیں پڑھنے پہ بیٹھتے تھے تو کبھی کلاس میں بیٹھ کر ادھر ادھر نہیں دیکھا تھا، نہ سوچا تھا. اور یاد رکھیے، میں بہت سارے علماء کو جانتا ہوں جب وہ دنیا داری میں گئے واپس پلٹے تو مشکل تھی. ہمارے موصوف پروفیسر یوسف یعقوب صاحب بھی، ساری چیزوں کے باوجود علم کا رسوخ تھا تو علماء ان کی جوتیاں اٹھاتے تھے. آج اگر ان کی یاد میں یہ آپ آخری اجلاس منعقد کر رہے ہیں تو ان کے اس کردار کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ جو 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے سورۃ النحل کی اور دوسری سورۃ الملک کی رکھی ہے. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آخری بات، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لاتے ہیں، 11 سال کی عمر ہے، 17 کے قریب صورتیں یاد ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 سال مدینہ میں رکتے ہیں. اسی دوران کیا کیا؟ عبرانی زبان سیکھی، وراثت کے مسائل سیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان مقرر ہوئے، فیصلے کرنے والے قاضی بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا قریب کیا کہ العرضہ الاخیرہ، آخری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن کو دہرا رہے تھے تو جس خوش نصیب کو اس مجلس میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا ان میں سے ایک یہ 22 سال سے کم عمر کا نوجوان زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وارضاہ تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، پہلی کمیٹی قرآن حکیم کو جمع کر کے کتاب کی شکل بنانے میں جو بنتی ہے اس میں اہم ترین رکن زید بن ثابت بنتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قرآن کے نسخے تیار کیے جاتے ہیں، جو کمیٹی بنتی ہے اس کی سربراہی زید بن ثابت کو ملتی ہے. یہ اعزاز یاد رکھیے، آپ کو کوئی نہیں دے گا، آپ کو خود لینا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. آپ کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، لیکن اگر آپ ڈٹ گئے تو حالات یہ ہوں گے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان، مدینہ کی بستی میں بڑے قبیلے کے بڑے سردار، 30 سال کی صرف عمر ہے، اسلام قبول کرتے ہیں، 7 سال صرف اسلام میں زندہ رہتے ہیں، 37 سال کی عمر، اور جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 فرشتہ ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے پہنچتے ہیں کہ مجھے سعد بن معاذ کو غسل دینا ہے، کہیں میرے جانے سے پہلے فرشتے اس کو غسل نہ دے دیں. جنازہ اٹھا کے کہا کہ آج
سعد ابن معاذ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ کا عرش ان کے لیے کانپا ہے۔ کتنی عمر کے مسلمان 7 سال صرف اسلام میں گزارے، اور آپ 7 سے 8 سال مدرسے میں گزارنے کے بعد چند ٹکڑوں کے لیے بھکاری بن جاؤ۔ یاد رکھنا یہ وفا نہیں ہوگی، یاد رکھنا یہ اخلاص نہیں ہوگا، یاد رکھنا یہ چودھری ارشد ہمارے بھائی اور دیگر مخلصین کے ان محنتوں کا ثمر نہیں ہوگا۔ آپ اپنے اندر کچھ بن کے نکلے۔ آپ خطیب ہیں تو کمال کے ہوں، لکھاری ہیں تو کمال کے ہوں، قرآن کے قاری ہیں تو کمال کے ہوں۔ یاد رکھیے مومن ہمیشہ ٹاپ پہ سوچتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک صحابی کو جب یہ دعا کرتے ہوئے سنا، مانگ رہا تھا اللہ جنت کے کونے میں گھر دے دینا، کہا مانگ کس سے رہے ہو، مانگ کیا رہے ہو، مانگنا ہے تو اسأل جنت الفردوس، جنت اعلیٰ کا سوال کرو۔ تو اس لیے اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ مرحوم پروفیسر یوسف یعقوب صاحب کی روح کو، ان کے مرقد کو نور سے منور فرمائے، کروٹ اللہ انہیں جنت میں راحتیں عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی اساتذہ علماء دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور ذمہ داری ہم پر یہ ہے کہ ہم اس سطح کے عالم بننے کے لیے جستجو کریں، محنت کریں۔ آج کا ایک ایک لمحہ آپ کی زندگی بنانے یا بگاڑنے کا لمحہ ہے، اس لیے فیصلہ اگر ہم ان اسلاف کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ہم کہانی سنا رہے ہیں، جس کہانی کو سنا واہ واہ کیا اور چلے گئے، نہیں۔ اللہ قرآن میں یہ سارے واقعات بیان کر کے کیا کہتے ہیں؟ تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے۔ اور پھر اللہ بات کہتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ان اسلاف کی اولادوں میں اگر ان والا وہ کردار نہ آیا، اعتقاد نہ آیا، تو یہ ایسے ہوں گے کہ جو گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے، کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، بدبخت بن جائیں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے اسلاف کی روایات کو آگے نہیں پہنچایا ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے ان بچوں کو سب کو اللہ دین و دنیا میں عزتیں، ترقیاں عطا فرمائے، اور کم از کم کچھ ایام آپ میں سے ساتھیوں کے ساتھ مجھے گزارنے کا موقع ملا۔ ایمان دیکھا ہے، آپ کے چہروں میں نور دیکھا ہے، اس کو مٹنے نہ دینا۔ جذبہ دیکھا ہے، اس کو دبنے نہ دینا، اس کو ابھارنا، اور ابھارنے سے پہلے یاد رکھنا، پہلے طاقت پیدا کرنا۔ اگر 20 کلو کا وزن اٹھانا چاہتے ہو، پہلے اپنے بازوؤں میں جان پیدا کرنا، اور وہ جان آپ سے پاس علم کی صورت میں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں جناب اپنے برادرن شیخ یاسر صاحب حافظہ اللہ کا، جنہوں نے مجھے حکم دیا اور میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی چودھری محمد ارشد صاحب کی محنتوں کو، ان کی ٹیم، ان کے ساتھیوں اور تمام اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ ہر شر سے بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے۔ اللہ اس ادارے جامعہ صوت القرآن کو ایک مثالی ادارے کے طور پر دنیا کے سامنے لائے۔ یقیناً اس کے مثالی بنانے میں آپ کردار ہوں گے، آپ اس ادارے کے سفیر ہیں، آپ یہاں کے ایمبیسڈر ہیں، آپ یہاں کے نمائندے ہیں، آپ پہ ساری محنت ہوئی ہے، آپ جیل اول ہیں، آپ اس کا تعارف بنیں گے، تو وہ ایسا تعارف بنے کہ یہ گلدستہ دنیا میں بہترین خوشبو دینے والا بنے۔ اللہ ہم سب کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ چلو احسان محبت کی نئی بنیاد رکھتے ہیں، چلو احسان محبت کی نئی بنیاد رکھتے ہیں، خود پابند رہتے ہیں، اسے آزاد رکھتے ہیں۔ ہمارے خون میں رب نے
ہمارے خون میں رب نے یہی تاثیر رکھی ہے، برائی بھول جاتے ہیں، اچھائی یاد رکھتے ہیں۔ محبت میں کہیں ہم سے گستاخی نہ ہو جائے، محبت میں کہیں ہم سے گستاخی نہ ہو جائے، ہم اپنا ہر قدم اس کے قدم کے بعد رکھتے ہیں۔